دے دیا, پڑھا دیا پہلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ غالب اپنا پھیلتا کلمہ پڑھا اور سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. اب ہم نے کیا دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ غریب نواز کی مثال کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد ہندوستان کی زمین پر ایک وقت ایسا آیا کہ ہندوستان کے ہی اندر کچھ لوگ ایسے نکلے کہ جن کے چہروں پر داڑیاں تھیں, کچھ لوگ ایسے نکلے جن کے سروں پر ٹوپیاں تھیں, کچھ لوگ ایسے نکلے کہ جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھیں, جن کے بغل میں مسلح تھا, اور نکل کر کہہ رہے تھے ہم دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں, ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, ہم دین بتا رہے ہیں, ہم دین مصطفیٰ سکھا رہے ہیں, آپ دین کی بات کریں گے, آپ دین کی بات کریں گے. اور عوام اہل سنت کو معاذ اللہ گمراہ کر رہے تھے. وہ بلا کر کیا سکھا رہے تھے, وہ بلا کر کہہ رہے تھے نظر و نیاز کرنا معاذ اللہ شرک و بدعت ہے. یہ جو کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے, یا رسول اللہ نہیں کہا جائے, صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جائے, نبی کو یا نبی سلام علیکہ نہیں کہا جائے, ہندوستان کے اندر رہ کر نبی پر سلام بند کر رہے تھے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گیا. وہ ایسا عقیدہ دے رہے تھے کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا ہے وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. وہ ایسا عقیدہ دے رہے تھے, وہ ایسا عقیدہ دے رہے تھے کہ حسین پاک جو ہے تخت تاج کے لالچ میں کربلا کے میدان میں گئے تھے. وہ ایسا عقیدہ دے رہے تھے کہ وہ جو ہے کہ حسین پاک باغی نماز اللہ, وہ ایسا عقیدہ دے رہے تھے. اور ہم نے دیکھا ارے یہ کون لوگ ہیں کہ دین کو حملہ صرف چوٹی والوں سے ہوتا ہے, کہ دین کو حملہ صرف چوٹی والوں سے ہوتا ہے. ہرگز نہیں. مسلمانوں یاد رکھو ہندوستان کے اندر دین کے اوپر حملہ کرنے والوں دین کے اوپر جو ہے کہ حملہ کیا گیا ہے تو چوٹی کے بحث میں نہیں کیا گیا ہے, کوئی دوسرا چولہ پہن پر نہیں کیا گیا ہے, یہی داڑھی لگا کر حملہ کیا گیا ہے, یہی کرتا پہن پر حملہ کیا گیا ہے, تسبیح دکھا کر حملہ کیا گیا ہے, جو ہے کہ روزہ بتا کر حملہ کیا گیا ہے, نماز پڑھا کر حملہ کیا گیا ہے, اور عوام اہل سنت کو گمراہیت کی طرف لے جا رہے ہیں. اور جب غریب نواز کے چاہنے والوں نے دیکھا کہ ہم نے تو غریب نواز کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا مگر غریب نواز نے تو کبھی کہ نہیں کہا کہ نبی پر سلام نہیں پڑھتے, غریب نواز نے تو کبھی کہ نہیں کہا کہ امام حسین کے نام کا شبیہ نہیں لگاتے. غریب نواز نے جو دین دیا تھا وہ دین کے اندر تو شبیہ لگانا ثواب تھا. غریب نواز نے جو دین دیا تھا اس میں سلام پڑھنا تو عاشق رسول کا ثبوت تھا کہ وہ جو عاشق رسول ہے وہ سلام پڑھتا تھا. غریب نواز نے سلام پڑھا, صابر پاک نے سلام پڑھا, وارث پاک نے سلام پڑھا, نے سلام پڑھا, سب سلام پڑھنے والے تھے. مگر آج کیا ہو گیا ہے اے پروردگار عالم, ہندوستان کی زمین سے ہندوستان کی زمین پر مسلمانوں پر رحم فرما, مسلمانوں پر کرم فرما. اے پروردگار عالم آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مولویوں کی شکل میں, ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی شکل میں, ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی شکل میں آ کر دین سے دور کیا جا رہا ہے. اے مسلمانوں یاد رکھو جب تمام لوگ پریشان ہو گئے, یہ دیوبندیوں سے تمام لوگ جب پریشان ہو گئے اپنی دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھایا اور اپنے بارے میں حملہ کرنے لگے. اے پروردگار عالم کرم فرما دے. صابر پاک کو ماننے والے جتنے بھی صابر تھے سب کے سب دعا کر رہے ہیں, صابر پاک رحم فرمائے, ہمارے ہر دعا فرما دیجیے. چشتی غریب نواز سے التجا کر رہے ہیں, وارث پاک سے دعائیں کر رہے ہیں, شوہردی سرکاروں سے دعا کر رہے ہیں, غوث پاک سے دعا کر رہے ہیں. تمام بزرگان دین کا ماننے والے اپنے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر دعائیں کر رہے ہیں. سرکار رحم فرمائے, سرکار کرم فرمائے, سرکار دعا فرما دیجیے. ان فطروں کا جواب کون دے گا؟ یہ تو دین مصطفیٰ کو لوٹ رہے ہیں, یہ تو دین مصطفیٰ پر حملہ کر رہے ہیں, یہ تو دین مصطفیٰ پر حملہ کر رہے ہیں. یہ نیا دین لا کر ڈپلیکیٹ دین لا کر فرضی طریقے سے مسلمانوں کا گمراہ کر رہے ہیں. سرکار کرم فرمائے, رب کی بارگاہ میں صابریوں کی دعا اکٹھی ہوئی, چشتیوں کی دعاؤں کا جو ہے کہ التجا جو کر رہے تھے رب کی بارگاہ میں پہنچی, غالبیوں کی دعاؤں کا پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچا. جب تمام عالم دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ کے رسول کے چاہنے والے تھے, جتنے بھی شہید عقیدہ تھے, سب کے سب بزرگوں کی بارگاہ میں آئے تھے, تو سب کی دعائیں رب کی بارگاہ میں پہنچی اور رب کی بارگاہ میں بار بار جو ہے کہ زنجیر ہلانی رہی, رب ہم پر کرم فرما, رب ہم پر کرم فرما. تو اس وقت اے لوگوں یاد رکھو کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی